الفاظ کے جادو کے ذریعے سے آپ کسی کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ قتل کیوں ہوتے ہیں؟ الفاظ کا کھیل۔ شادی کیوں ہوتی ہے؟ قبول ہے بولنے سے۔ شادی کیوں ٹوٹتی ہے؟ طلاق بولنے سے۔ بزنس ڈیلز دیکھیے، ان میں ایک لفظ ادھر کا ادھر ہو جائے، پوری ڈیل متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک گالی منہ سے نکالنے کا مطلب نسلوں کی تباہی۔ جج کی یس اور نو میں بندہ نیچے لٹک گیا، جج کی نو میں بندہ جو ہے وہ خوش پاش گھر چلا گیا۔ قوموں کے درمیان جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی ڈپلومیسی از دا اونلی تھنگ وچ ونس۔ وار گراؤنڈ میں فنش نہیں ہوتی، ٹیبل پر فنش ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان ہے جس کا کاروبار ہی ڈوب گیا ہے تو الفاظ کی مدد سے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ خاص الفاظ خاص موقع پر خاص وظائف کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ رات 3 بجے اٹھ کے پڑھو، دشمن کی تباہی کا عمل ہے اس وقت پڑھو۔ یہ الفاظ کی وقت کے ساتھ ایک ریزوننس ہے، ایک طاقت ہے۔ تعویذ کس سے لکھا جاتا ہے؟ الفاظ سے۔ جن کس میں قابو آتا ہے؟ الفاظ سے۔ ہندو لوگ منتر پڑھتے ہیں، کالی کا جاپ کرتے ہیں۔ ایسے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ جب بیٹھ کر ذکر فرماتے تھے پہاڑوں میں، تو ان پہاڑوں پر ان الفاظ کا پورا عکس آ چکا۔ سورہ 3 میں پڑھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس احسن تقویم والے انسان کو علمہ البیان دے دیا، کہانی ختم ہو گئی۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کوئی بھی بات نکالتے ہیں تو ویسی کی ویسی سچویشن کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہم انہیں کالی زبان والے لوگ کہتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اب یہ سچ میں قبولیت کی گھڑی تھی، کالی زبان تھی، یا پھر اس کے پیچھے الفاظ کا جادو تھا؟ الفاظ کا جادو سب سے بڑا جادو ہوتا ہے۔ آپ الفاظ کے جادو کے ذریعے اپنی زندگی کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہپنوٹزم بھی اسی ہی کی ایک قسم ہے۔ ہپنوٹزم الفاظ کا ہی جادو ہوتا ہے۔ الفاظ کے جادو کے ذریعے سے آپ کسی کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ الفاظ کے جادو کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے اسلامک اسکالر اینڈ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ڈاکٹر سید سیف قریشی صاحب نے، اس لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عموماً ہم اپنے ارد گرد لوگ دیکھتے ہیں ایسے جو کچھ بھی اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ویسی سچویشن کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ویسے کا ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ انہیں کالی زبان والے لوگ کہتے ہیں، تو یہ کالی زبان ہی ہے یا پھر قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ جو انسان منہ سے چیز نکالتا ہے، سمجھیں کہ وہ کوئی نہ کوئی وائبریشن یا اثر لے کر فضا میں چلی جاتی ہے، اور فضا میں پھر ایسی قوتیں کائناتی فریکوینسیز موجود ہیں جو اس کو فوراً اچک لیتی ہیں، اور ویسے کی ویسی منون ویسے کے ویسے حالات پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے بد دعا ہے، شڑاپ ہے، کسی کے لیے آپ نے بد دعا کر دی، کسی کو کہا دی جا تیرا ککھ بھی نہ رہے، تو وہ بندہ باقی ویسا اس کا نظام بن جاتا ہے۔ یہ نا عموماً تب ہوتا ہے، اس فریکوینسی کا جو اثر پذیری ہے کہ جو فریکوینسی یہ ایمٹ کر رہا ہے، جو یہ ہستی الفاظ بول رہی ہے، اس کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کی رب تعالیٰ کیا اتنی وقت اور کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی کے حق میں دعا کر دے تو قبول ہو جائے، کسی کے حق میں بد دعا کرے تو قبول ہو جائے۔ اب یہ دعا اور بد دعا ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ بالکل۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ الفاظ میں ہی ساری چیزیں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں پنہاں ہیں۔ البتہ جو الفاظ کو ادا کر رہا ہے، جو ہستی وہ بات بول رہی ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اپنے اندر وجود میں کتنی طاقت ہے۔ تو اس کی الفاظ کی اثر پذیری ڈائریکٹلی ریلیٹ کرے گی اس انسان کے اپنی جو ذات کی، اس کی اندرونی جو کیفیات ہیں، چیزیں ہیں، وہ اس کے حساب سے۔ الفاظ اتنے امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگی میں کہ الفاظ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ رحمان جب ہم کھولتے ہیں تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ چوتھی آیت میں جو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خلق الانسان، اور انسان اللہ تعالیٰ کی ایپیکس ترین کریشن۔ چار چیزیں نا، الرحمن سورہ رحمان میں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے سپرلیٹو اسم ہے، اس میں جو صفاتی اسم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کی انٹروڈکشن کے لیے پوری سورہ رحمان میں پہلی 4 آیتوں میں 4 ایسی تخلیقات کا ذکر کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ الرحمن کوئی مقابلہ نہیں۔ علم القرآن، رحمان کی سب سے جو سپرلیٹو کریشن ہے، قرآن کا علم۔ خلق الانسان، اس علم کے بعد انسان کی تخلیق آ گئی۔ انسان کی تخلیق اشرف المخلوقات، سورہ 3 میں پڑھیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس احسن تقویم والے انسان کو علمہ البیان دے دیا، کہانی ختم ہو گئی۔ چوتھے پر جو کیٹیگری بتائی، سب سے جو ایپیکس کا علم عطا ہوا، وہ علمہ البیان، کہ علم بیان کا، بات کرنے کا علم، جو کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ جنات کو ہے،
لیکن جنات کی آواز سرٹن فریکوینسی سے اوپر یا نیچے تو آپ نہیں سن سکتے ہو جنات کی آواز جب تک کہ وہ ہیومن ٹرانسفارمیشن میں آ کر بات نہ کرے آپ کے ساتھ. چونٹی کی آواز آپ نہیں سن سکیں گے, 0.05 ہرٹز کے اوپر ہے. سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن لی تھی بیکاز وہ نبی علیہ السلام تھے, ان کے پاس وہ پاورز تھی. نبوت کی پاورز الگ پاورز ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے انسان اپنی زندگی میں جو الفاظ نکالتا ہے منہ سے, اس کی زندگی چاہے تو اس سے سنور جائے چاہے تو اس سے بگڑ جائے. بالکل بہت سوچ سمجھ کر الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں. تو الفاظ کا جادو جو ہے, یہ اس جادو کے آگے کوئی جادو نہیں ہے. کوئی جادو نہیں ہے, چاہے وہ کالا جادو ہے, سپر نیچرل پاور ہے, وہ بھی اثر نہیں کرتی. اب کالا جادو اور سپر نیچرلز کا دیکھیے تو سہارا کون لوگ لیتے ہیں؟ ایک نارمل کامن آدمی جو کانفیڈنٹ ہے, اچھی لائف جی رہا ہے, جسے فیئر نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں لے گا. تو پتہ چلا جہاں فیئر آ گیا وہاں کمزوری, ڈیفیشنسی, ویکنیسز آ گئیں, وہاں پر بہت سارے منتشر خیالات آ گئے, وسوسے, اندیشے, خیالات آ گئے. اور اس خیالات کو توڑ کرنے کے لیے جی مجھے بابے کی ضرورت ہے, مجھے کالا علم چاہیے, میری کوئی بات نہیں سن رہا, سسرال میں میری عزت نہیں ہے. اب اس کا بڑا اچھا علاج ہو سکتا ہے بجائے ان سب چیزوں کے کہ ڈیل کارنیگی نے ایک بک لکھی تھی جو کہ آج بھی سب سے بیسٹ سیلر نمبر 1 دنیا کی بیسٹ سیلر, ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. اس کا اردو ترجمہ شائع ہوا تھا, کسی نے کیا تھا ایسے ہی, تو کہ میٹھے بول میں جادو ہے. تب یہ میٹھا بول کیا ہے اور وہ کڑوا بول کیا ہے, یہ ساری سسرال میں جو ہے نا بچیوں کو ٹریننگ کروا کر بھیجنی چاہیے تاکہ وہ سسرال جا کر تھوڑا سا بھی ناروا رویہ دیکھیں سسرال کا, شوہر کا. تو یہ بابوں کے چکروں میں جو نیولی ویڈڈ کپلز اور لڑکیاں ہوتی ہیں یا ایسی خواتین جن کے 3-4 ماشاءاللہ بچے ہو گئے سسرال میں, اب تک عزت نہیں ہے, تو تنگ آ کر کہتی ہیں یار بابے کے پاس چلو تعویذ لے کر. تو مسئلہ ان میں ہے, ان کے الفاظ میں طاقت نہیں ہے. ان کے الفاظ میں طاقت نہیں ہے, پرسنالٹی میں طاقت نہیں ہے, تعریف کرنا نہیں آتی. تعریف ایک ایسی چیز ہے جیسے آپ سخت سے سخت انسان کا دل پگھلا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, اب اس میں نا 2 اسکول آف تھاٹس آتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو کہ آپ سے بہت اچھے سے بات کر رہا ہے, آپ کی تعریف پہ تعریف کر رہا ہے, جس طرح خوش آمد بری بلا ہوتی ہے. پھر دوسری طرف آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اگلا بندہ آپ پہ مکھن لگا رہا ہے یا آپ کی تعریف کر رہا ہے, اس کے الفاظ کا جادو کیا ہے؟ ڈائریکٹلی ہمارے نفس کے ساتھ کنیکشن ہے. اگر مجھے اپنی تعریف پسند ہے تو میں کچھ بھی خرچ کر دوں گا کہ لوگ مجھے تعریف کریں کہ میں نے کوٹ بڑا اچھا پہنا ہے, شرٹ بڑی اچھی پہنی ہے, گھڑی بڑی اچھی. کیوں بھائی؟ لوگ تعریف کریں کہ یار کیا بات ہے تمہاری. اب اس نے بولا کیا بات ہے, تو میرا اپنا سیلف کانفیڈنس تو کہیں اور پہنچ گیا نا کہ ہاں جی اب میں تو چودھری ہوں علاقے کا, اب میرے پاس نئی پراڈو بھی آ گئی ہے, گاڑی بھی آ گئی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس وہ بھی ہے. اب تعریفیں کرنا شروع ہو گئے لوگ. تو کر کیوں رہا ہے یہ سارا کچھ؟ اس کو کروڑوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ لوگ اس کی تعریف کریں, اس کے کان وہ آواز سننے جو وہ سن ہی نہیں رہا. اس کی بیوی اس پہ تنقید کر رہی ہے, صبح اس کو ماں تنقید کر رہی ہے, بچے کہتے ہیں ابے نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ سارے الفاظ سن سن کر ایک انسان پریشان, پاگل, اور لوگ ڈپریشن میں جا کر خودکشیاں کر لیتے ہیں کہ گھر میں کوئی ان کی کوئی وہ نہیں کرتا, امپورٹنس نہیں, کوئی ویلیو نہیں ہے, ویلیو ہی نہیں ہے میری بات کی, کوئی عزت ہی نہیں ہے میری بات کی کوئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ الفاظ کا کھیل. قتل کیوں ہوتے ہیں؟ الفاظ کا کھیل. شادی کیوں ہوتی ہے؟ قبول ہے بولنے سے. شادی کیوں ٹوٹتی ہے؟ طلاق بولنے سے. یہ سب کیا ہے؟ الفاظ, الفاظ اور الفاظ. یہ اتنے خطرناک ہے. اور دنیا میں بڑی بڑی ڈیلز بھی الفاظ کے بنا پر ہی ہوتی ہیں. بزنس ڈیلز دیکھیے, ان میں ایک لفظ ادھر کا ادھر ہو جائے پوری ڈیل متاثر ہو جاتی ہے. ول ڈو اینڈ ول ناٹ ڈو, ول ڈو اینڈ ول ناٹ ڈو, ایک ناٹ لگا دیا آپ نے, کہانی ختم. اس طرح آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے اپنی عزت پر اڑے ہوئے, کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا. بھائی میں جیل میں رہ لوں گا, میں نے جو ہے وہ گردن کٹوا دینی ہے, میں نے اپنا سر قلم کرا دینی ہے, لیکن میں نے اپنا اسٹینڈ نہیں چھوڑنا. میں نے جو الفاظ بول دیے منہ سے بس وہ پتھر کی لکیر ہے. یہ الفاظ سنتے نا آپ؟ بالکل بالکل, کہ ان کی بات تو پتھر کی لکیر ہے, ان سے کون بات کرے گا جا کر. تو یہ سارا الفاظ کا گیم. اب اس الفاظ کے گیم کو گورا بڑا آسانی سے سمجھ گیا. اس نے کہا how to talk when you speak to yourself. ایک بک ہے ڈاکٹر شیڈ ہیمسٹیٹر کی بک ہے, what to say when you talk to yourself. اس نے پوری 650-500 صفحات کی کتاب لکھی ہے, what to say when you talk to yourself, کہ خود سے کیا بات کرنی ہے بھائی. سب سے پہلے خود سے بھی بات کرنی ہوتی ہے, خود سے ہی تو بات کرنی ہوتی ہے اندر. آپ خود کے اندر ہی جھمیلا جھنجٹ لے کے باہر جائیں گے تو دھندا تو آپ نہیں کر سکتے, بزنس جاب نہیں کر سکتے. صبح کو سخت سست سن کر آ گئے ہیں اور اس کے جواب میں آپ نے ریئیکٹ کر دیا, آپ نے کوئی گالی بول دی. کوئی گالی کیا ہے؟ الفاظ ہے. ایک گالی کسی کو, یار اس نے مجھے گالی دی ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا.
ایک گالی منہ سے نکالنے کا مطلب نسلوں کی تباہی دشمنی. بالکل. بندہ کیا کرے. تو یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب اس نے ہمارے کو دے دیا سسٹم. علامہ البیان دے کے چاہو تو اس میں تم خیر تلاش کرو, چاہو تو اس میں شر تلاش کرو. اچھا سر, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے ڈیبیٹر ہوتے ہیں, اسپیکر ہوتے ہیں, لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں. اب الفاظ کا جادو تو ان کے پاس بہت اچھے سے ان کو یوٹیلائز کرنا آتا ہے, لیکن اندر سے ہی اگر وہ خالی ہے, تو ایسے الفاظ کے جادو کا مجھے بتائیں کوئی فائدہ ہے اس شخص کو؟ ایسا انسان بہت جلدی اور بہت زیادہ ترقی کرتا ہے. اچھا, جو سیلفش ہوتا ہے, جو سیلفش, جو میٹ, اس کو پتا ہے نا میرے باس نے آج جو ٹائی پہنی ہے, بس میں نے تو کہا سر یہ کہاں سے لیا ہے, تو پتہ نہیں آپ نے کیا کیسی ٹائی پہنی ہے, سر آپ پلیز یہ ٹائی مجھے گفٹ کر دیجیے. وہ باس تو گیا ہو. اب باس کیا کرے گا, روزانہ کوئی ایسی ٹائی پہن کرائے گا کہ وہ دیکھے گا کہ نمایاں ہو اسی امپلائی کے سامنے کہ آج مجھے کیا کہتا ہے. اور یہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھی ہیں چیزیں. سالوں سے رکے, انکریمنٹ نہیں ہو رہے تھے, باس کی تعریف کر دی جناب, اگلے دن باس نے کہا ہی از ان مائی گڈ بکس. بہت سارے ایسے بے وقوف لیڈر گزرے ہیں. جب ایک سربراہ آدمی ابھی امریکہ کی حکومت میں ہے, جس نے دنیا کو جنگ میں جھونک دیا تعریفوں کے بل پہ. ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کریں, آپ کو اس سے زیادہ وہ بولے گا بھائی تو بس تیرے آگے کچھ بھی نہیں. لوگ اتنا زیادہ ان الفاظ کو سننے کے متمنی ہے, ان کے تھرو اپنی گلوریفیکیشن, اپنا جو ہے وہ رتبہ مرتبہ وہ لوگوں کے سامنے وہ کرتے ہیں, مینٹین رکھتے ہیں, تعریف سن سکیں اور پھر دوسروں کے سامنے وہ الفاظ ادا کر سکیں جا کر کے, بھائی میں تو منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, چائے پی کر آئے ہو منسٹر کے ساتھ. یہ سارے الفاظ ہیں. ہر انسان کی بیماری, ہر نظام الفاظ کے اوپر ہی ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اگر وہ اچھے سے بات کر لے آپ کی بیماری آدھی ختم ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں, میں نے سنا ہے, آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ نے بہت زیادہ محنت کر لی, بہت زیادہ اچھے نمبر آ گئے, A1 پوزیشن, سارا کچھ, لیکن آپ سڑے ہوئے منہ سے بات کر رہے ہیں لوگوں سے, اٹ وونٹ میک اینی تھنگ گڈ فار یو. آپ سے انتہائی کم صلاحیت والا انسان کیسے ترقی کر لیتا ہے؟ کیوں؟ باس کی گڈ بکس میں خوش آمدی ہے. باس کو فرق نہیں پڑا, باس کو تعریف سننی ہے. باس کو چاہیے کہ باس کو تعریف سننی ہے. سر کیا گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, سر کیا آپ کا سینس آف میوزک ہے, سر یہ جوتے کہاں سے خریدے ہیں آپ نے. بس باس پگھل گیا, کہانی ختم. اسی طرح سے ہر آرگنائزیشن میں جو آفس پالیٹکس آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہو, یہ ساری الفاظ کے اوپر ہی تو الفاظ کے اوپر ہوتے. تو سر مجھے سمجھائیں آپ یہ چیز کہ اس طرح ایک امپلائی جو کہ باس کی خوشامد کر رہا ہے اور اس کو انکریمنٹس پہ انکریمنٹس ترقی مل رہی ہے, جبکہ دوسرا امپلائی ہے جو کہ بہت محنت کر رہا ہے لیکن اس کو مکھن پالش لگانی نہیں آتی, تو اب یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا. کچھ ہوتا ہے. دیکھیں جو ہمارے نوجوان CSS کی ٹریننگ لیتے ہیں, ان کو جب ڈپلومیسی اس میں سلیکشن ہوتا ہے فارن سروس میں, تو ڈپلومیسی ایک آرٹ ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے کہ کون سی بات کس طریقے سے کن الفاظ میں کرنی ہے. ہاں, آپ کا مطلب بھی حل ہو جائے اور اگلے کو برا بھی نہ لگے. اچھا اوکے. یہ اس طریقے پوری ڈپلومیسی کی سائنس ہے, ایک آرٹ ہے پوری. قوموں کے درمیان جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی ڈپلومیسی از دا اونلی تھنگ وچ ونس, کیونکہ وار اونلی فنشز آن دا ٹیبل. وار گراؤنڈ میں فنش نہیں ہوتی, ٹیبل پر فنش ہوتی ہے. اگر تو آپ کا اینمی کمزرف نہیں ہے تو ٹیبل پر بات کر کے ہی ختم کرے گا نا. بات اگین ہو گئی تو الفاظ اگین آ گئے, پر معاہدہ ہو رہا ہے. معاہدہ میں کیا ہے؟ الفاظ. ایگریمنٹ میں الفاظ, شکیں الفاظ, دی, ناٹ, ڈز ناٹ, مطلب جتنی بھی آپ اس میں انگلش جمع کریں گے, اینڈ میں تو الفاظ ہی ہیں. اس طریقے سے اپنے آپ کو سجیشنز دینا. سیلف ہپنوسس میں ہم کیا کرتے ہیں, سرٹن سوئچ ورڈز دے دیتے ہوتے ہیں کہ یہ سوئچ ورڈز آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دہراؤ گے تو تمہارا وزن تیزی سے گرنا شروع ہو جائے گا. اب یہ وزن تیزی سے گرنا شروع ہو جائے گا ایک سجیشن ہے, لیکن اس سجیشن کے پیچھے ایک پریکٹیکل ہے. وہ پریکٹیکل کیا ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو اینڈ اسپیک سرٹن ورڈز ان فرنٹ آف دا مرر. یہ سب چیزیں کیسے اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ وہ الفاظ ہیں نا. آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے ایک سرٹن لیول پر آپ کے ہر الفاظ کو سچ مان لیتا ہے. آپ کسی کو ہیپنوٹائز کر کے اس کو بولیں کہ یار یہ کیلا ہے, کتنا میٹھا ہے, کھا کے دیکھو. آپ نے اس کو کریلا کھلا رہے ہیں, کریلے کو کیلے کی طرح کھا جائے گا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا زندگی میں کبھی کریلا کھا سکے. بٹ وین ہی ہرڈ کہ یار یہ کیلا ہے, واٹ ہیپن؟ لفظ کیلا, الفاظ, لفظ کیلا, اور کیلا سمجھ کے کھا گیا. اس کا سب کانشیس اس وقت ہپنوٹس کے کنٹرول میں ہے. تو اس طرح سے ہپنوسس جو ہوتا ہے الفاظ کی گیم ہے. سیلف ہپنوسس الفاظ کی گیم ہے. جنگیں الفاظ کی گیم, شادی الفاظ کی گیم. کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے سے کیوں وہ ہوتی ہے, یعنی کہ امپریس کیوں ہوتی ہے؟ الفاظ سے, تعریف, کمپلیمنٹس. کہ وہ لڑکیاں کہتی ہیں نا یار یہ تو بہت زیادہ وہ ہے, یعنی کہ
فوراً ہی موم کر لیتا ہے کسی کو. کیسے موم کر لیتا ہے؟ دا پاور آف آرگیومنٹ. لا کی پوری عمارت قانون کی کس پہ کھڑی ہے؟ الفاظ پہ کھڑی ہے. بحث ہوتی ہے, بحث پہ تلفظ کھڑی ہے. استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ. الفاظ پہ کھڑی ہے. جج کی یس اور نو میں بندہ نیچے لٹک گیا, جج کی نو میں بندہ جو ہے وہ خوش پاش گھر چلا گیا. جج نے کیا کیا؟ ڈیتھ وارنٹ سائن کیا یا نہیں کیا؟ الفاظ. ڈیتھ وارنٹ اگین الفاظ. قرآن پاک کیا ہے؟ الرحمن, جو بات آ رہی ہے سورہ رحمان میں, کلام پاک کی سے جو سب سے جو سپریم کریٹیوٹی رب تعالیٰ کی, کلام پاک. کلام پاک کس سے بنا ہے؟ الفاظ سے بنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہو, پڑھتے ہو, کوئی آپ وظیفہ پڑھتے ہو, وظیفے میں کیا ہے؟ الفاظ ہی ہیں. الفاظ ہیں. ریپیٹیشن الفاظ کی. جب تک کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ قائل نہ ہو جائے میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے. ہر لفظ کا ایک موکل مقرر ہے رب تعالیٰ کے یہاں. یعنی وہ موکل کیا ہے؟ وہ انرجی ہے. با کی انرجی, سین کی انرجی, میم کی انرجی, پھر اللہ کی انرجی. تو بسم اللہ بن گیا. اب بسم اللہ کے بسم کے بعد کوئی اور نام لگا تو بسم اللہ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو بسم اللہ تبھی ہے جب بسم کے ساتھ اللہ لگے گا. کون ہے اللہ؟ رحمان الرحیم ہے. کلیم اور جبار لگا دو گے تو بسم اللہ بنے گی؟ نہیں بنے گی, حالانکہ وہ بھی اللہ کے نام ہے. کیا ہے؟ الفاظ. دس از دا ٹریجیکٹری آف دا ورڈس. اور خاص الفاظ خاص موقع پر خاص وظائف کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ رات 3 بجے اٹھ کے پڑھو, تہجد کے پڑھو, فجر پہ پڑھو, دوپہر کی نماز کے بعد پڑھو, دشمن کی تباہی کا عمل ہے اس وقت پڑھو. اچھا. اس وجہ سے یہ الفاظ کی وقت کے ساتھ ایک ریزوننس ہے, ایک طاقت ہے. یہ لفظ اس طرف ادا کرو گے تو یہ میننگ ہے, زیر زبر پیش کا ہر پھیر کر دو گے تو وہی اچھا لفظ جو ہے وہ گالی بن گیا, اس کی میننگ ہی چینج ہو گئی. تو ادائیگی اور آپ کے جو وہ ہے تلفظ الفاظ کا, یہ ہنر ہے, پورا آرٹ ہے الفاظ کا. مطلب کہ الفاظ کی بہت ہی زیادہ طاقت ہے. لیکن اگر ایک انسان ہے جس کا کاروبار ہی ڈوب گیا ہے تو الفاظ کی مدد سے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس کو قرضہ کیسے مانگے گا؟ الفاظ سے مانگے گا. میرا حال ٹھیک نہیں ہے, مجھے کچھ رقم ادھار دے دیجئے, میرا کاروبار چل جائے گا, میں آپ کو پیسے آپ کے گھر پہنچا دوں گا. طریقہ ڈپینڈ کرتا ہے مانگتا کیسے ہے, کسے. رب تعالیٰ سے کیسے مانگتا ہے؟ رب تعالیٰ سے ایسے, اللہ تعالیٰ پیسے دے دو میرے کو, نہیں تو اچھا نہیں ہوگا. ایسے بولتے ہو کبھی نہیں بولیں گے. اب التجا کرو گے رب تعالیٰ دے دے, یا صوبہ دے دے, اس کا واسطہ دے دے, اس کا واسطہ دے دے, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. سمپل ہے. مانگنا کیسے ہے؟ یہ ہے فقیر بن کے مانگ رہے ہو, وزیر بن کے مانگ رہے ہو, امیر بن کے مانگ رہے ہو, شہنشاہ بن کے مانگ رہے ہو, مانگنا تو پڑے گا. چاہے وزیر ہو, فقیر ہو, امیر ہو, شہنشاہ ہو, جھولی تو اس کے آگے پھیلاؤ گے. مانگو کہ تو الفاظ کے تھرو, اور کوئی طریقہ نہیں ہے مانگنے کا. خیالات بھی تو الفاظ ہے. خیال کچی زبان ہے, الفاظ اس کا آگے کا کمیونیکیشن کا ریشو ہے, کہ اس کے تھرو میرا خیال کنونس ہوگا کہ میں بات بولوں گا, اگلے کو سمجھ جائے گی کہ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اے جاب, بولے یس سر آئی وانٹ ٹو ڈو اے جاب. میں دل میں بولوں یس آئی وانٹ ٹو ڈو اے جاب. امپلائر کیا بولے گا؟ امپلائر سے نہیں کرنی نوکری, بولو ہاں, بولو نا, ہاں جی ہاں نہیں کرنی ہے. اگین الفاظ. اب تو یہ سب چیزیں چل رہی, تو پھر گونگا کیا کرے؟ گونگے کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے, گونگے آواز ہی نہیں ہے. گونگا ہاتھوں سے الفاظ بناتا ہے, ہاتھوں سے دماغ سے الفاظ نکالتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہو نا, ہینڈس کی لینگویج یوں کر کے یوں, یہ سارے ایک طرف ٹی وی والی جو ڈیف کا جو آتا ہے گونگے اور بہروں کا خبرنامہ سنا آتا ہے, بالکل آتا ہے. جی تو اس میں جو الفاظ وہ اناؤنسر بول رہی ہے, وہ آگے ایسے ویسے وہ کر کے بتا رہا ہے, جو ان کا وہ ہے اناؤنسر ہے. تو بیکاز ہاتھوں سے بھی الفاظ ادا ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پر نعرے لکھے ہوتے ہیں, یہ کیا ہے؟ ایک نعرہ پڑھا, کسی پولیس والے میں غصہ آیا, پورا دفتر اس جماعت کا جا کر اس نے فائرنگ کر کے اجاڑ دیا. کیوں؟ یہ نعرہ کیوں لکھا تھا, یہ بینر کیوں لگا تھا, اس پہ کیا ہے؟ الفاظ. تعویذ کس سے لکھا جاتا ہے؟ الفاظ سے. جن کس میں قابو آتا ہے؟ الفاظ سے. لفظ ادا کرنے سے, عزیمتیں پڑھنے سے. منتر کیا ہے؟ ہندو لوگ منتر پڑھتے ہیں, کالی کا جاپ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مختلف قسم کے منتر ہیں, شیاطین کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں. الفاظ. تو whatever you are speaking in this world, be very careful what you are talking about, because it's just going to come back to you. اور سب سے امپورٹنٹ, آپ اپنے آپ سے کیا بات کرتے ہو, ہاں, اس سے آپ کی سیلف گروتھ ہوتی ہے. سیلف گروتھ. ایسے ولی اللہ ہیں جو کہ پہاڑوں میں بیٹھ کر, جیسے داؤد علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ جو ہے وہ محرم ذکر ہو جاتے تھے جب داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے. ذکر کیسے ہو رہے ہیں؟ الفاظ. ایسے ولی اللہ گزرے ہیں. ہمارے اپنے جو شیخ ہیں, وہ جب بیٹھ کر ذکر فرماتے تھے پہاڑوں میں, تو ان پہاڑوں پر ان الفاظ کا پورا عکس آ چکا, چھپ گئے ہیں وہ الفاظ ان پہاڑوں پر. کیسے؟ ادا تو ولی کر رہا ہے, لیکن ولی کے لفظ کا وہاں پر پرنٹنگ ہو رہی ہے کسی طریقے سے. کیسے پرنٹنگ پریس چل رہا ہے؟ الفاظ کے اوپر پریس چل رہا ہے. اخبار میں کیا پڑھتے ہو؟ الفاظ پڑھتے ہو.
تو الفاظ کے آگے کچھ نہیں ہے زندگی میں. کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا سر, اب ہم اگر اپنی سوسائٹی کی ارد گرد کے لوگوں کی بات کریں, جب بھی کوئی کپل ہوتا ہے خاص طور پہ, تو بیویاں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ جواب میں مجھے اس طرح سے پیار نہیں مل رہا ریٹرن میں جیسے میں کرتی ہوں. اب بیوی کے جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا, تو ایسی عورتوں کو سمجھائیں کہ جو چاہتی ہیں کہ وہ لفظ استعمال کرتی ہے کہ ہسبینڈ کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن الفاظ کا جادو وہ کیسے جگا سکتی ہیں. اس کا ایک جو اندرونی جو پرت ہے جو اس کی, وہ آپ کی نگاہ نہیں جا رہی کہ بیوی جو ہسبینڈ کے ساتھ مسئلہ پیش آ رہا ہے, یہ زیادہ تر جو مسائل پیش آ رہے ہیں جوائنٹ فیملی میں پیش آ رہے ہیں. کیسے کہ میرے نا ہسبینڈ کے نا کسی نے کان بھر دیا, ساس نے کان بھر دی. کان بھرنا کیا ہے؟ الفاظ. تو انہوں نے جب کان بھر دیے اس کے, تو وہ تو جا کر آ کے نکالے, تو نے میری امی کو کھانا نہیں دیا ہے, تو نے میرے امی کو پوچھا نہیں ہے, امی جڑی ہے وہ مردی بھی ہے, کوئی ویکھن آ رہا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. حالانکہ وہ بلی چنگی امی بیٹھی ہے, لیکن شوہر کو کہتی, بیٹے کو کہتی ہے میرا خیال نہیں رکھتی, پوچھتی بھی نہیں ہے, سارا دن پانی بھی نہیں دیتی. الفاظ یہ سب جو فلس بولے ساری اس نے ایبزارب کر لی, جھوٹی سچی کہانی. اب بیوی کے گرجنے برجنے سے شروع ہو گیا. بیوی رپلائی میں اگر اس کو کہتے ہیں ہاں میں نہیں کروں گی, کیوں کروں, یوں کروں, حالانکہ وہ خدمت کر رہی ہے, لیکن اسے غصہ آ گیا اسی بات سن کر, تو اس نے کہا ہاں جان میں نہیں کرتی, کچھ نہیں کرتی. یہاں سے پھٹا شروع, طلاقیں شروع. کیا الفاظ یہاں پر بیوی اگر ریئیکٹ کر کے کنٹرول کرتی خود کو, کہتی کوئی بات نہیں, اگر آپ کو شکایت ہے میں پھر کر دوں گی, میں معافی مانگ لیتی ہوں, مسئلہ ادھر ہی ختم. صحیح بات. الفاظ جہاں کسی کی کچھ نہ چلے معافی مانگ لے بندہ, سمپل ہے. الفاظ اگلے سے معافی آپ مانگ رہے ہو تو اگلا بھی کہے گا نا یار چلو ٹھیک کر جانے دو. الفاظ کا جو جادو ہے اس کو ہم آپ نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا, ہم ہپنوٹزم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو, کہ ہم کوئی بندہ ہے ہمیں ہپنوٹائز کر رہا ہے اپنے الفاظ کے تھرو. کر سکتے ہیں لوگ, باتوں باتوں کے تھرو ہپنوسس ہو جاتا ہے. اب انہوں نے جو نئی سائنس ایک ڈسکور کی ہے ڈاکٹر رچرڈ بینڈلر سے پہلے کی, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. یہ کیا ہے؟ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہ ایسے الفاظ کا چناؤ یا اگلے کو ایسے الفاظ بولنے پہ مجبور کرنا کہ اس کا اندر باہر ہمارے سامنے آ جائے کہ اس بندے میں ہے کیا. انٹیروگیشن جب ایف بی آئی اور اس طرح کے لوگوں کی وہ جو ایجنسیز انٹیروگیٹ کرتی ہیں لوگوں کو, تو سائیکولوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس, وہ مخصوص الفاظ میں ان سے کوشچنس پوچھتے ہیں, ان کو فر کر کے جوابات آ جاتے ہیں. یعنی کہ کوئی کسی ملک کا جاسوس کسی نے پکڑ لیا, اس کو ایف بی آئی انٹیروگیٹ کر رہا ہے, کوئی سی آئی اے, کوئی آئی ایس آئی انٹیروگیٹ کر رہی ہے, تو وہ نارملی زبان کھولنے پہ تیار نہیں ہے. سائیکولوجسٹ آیا, اس میں 3 سینٹینسز اس کے ساتھ بولے, وہ بندہ بات کرنا شروع ہو گیا. ہاؤ واز دیٹ پاسبل؟ الفاظ کا چناؤ. اگین ایسی لینگویج جس پر اس کا سب کانشیس فوراً ہی پرومپٹ دے رہا ہے, اسے بولنے پہ مجبور کر رہا ہے اس کو سب کانشیس مائنڈ. دیٹ از آل ہیپننگ بیکاز آف دا ورڈس اینڈ دا لینگویج دا ادر پرسن از اسپیکنگ. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یار یہی مجھ سے آرام سے بات کرتا نا تو میں اس کو یہ دے دیتا چیز. ہاں ایگزیکٹلی, ہر گھر میں ہوتا ہے. بات تو چھوٹی سی تھی, اگر تمیز سے کر لیتے, طریقے سے کر لیتے تو پھر کمرے میں آتے سلام کرتے سب لوگوں کو, گرجتے برستے ہوئے آئے ہو باہر سے تو ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرو, یہ سب گھروں کا کامن معاملہ ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے, جو بچہ ہے, دیکھو بچہ تب سے لینگویج سیکھ رہا ہے جب سے وہ 4 مہینے کا ہے پیٹ میں, 5 مہینے کا ہے پیٹ میں بچہ, تب سے لینگویج سن رہا ہے, سیکھ رہا ہے. اب جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور گھر میں وہ ماحول دیکھتا ہے ڈسکریجمنٹ کا, تو اچھا نہیں ہے, ہمارے نصیب میں کچھ نہیں ہے, یہ تو ان کا جو ہے خدا الگ ہے, ہمارا خدا الگ ہے, ان کو الگ خدا دے رہا ہے, ہمیں الگ خدا, اس طرح کے مشرکہ نا جی لوگوں کو باتیں میں نے سنی ہے لوگوں سے, بھائی کیسے اس کا خدا الگ ہے اور تیرا الگ ہے, نہیں اس نے انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ, یہ ساری باتیں. تو یہ شروع سے جو بچے کو آپ ٹریننگ کریں گے, خدا را جو پیرنٹس سے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو اللہ کا واسطہ ڈسکریج نہ کریں. وہ غلط بھی کر رہا ہے نا, اس کو بولو ہاں یار یہ لائن تھوڑی ایسی کرتے نا تو اتنی پیاری بن جاتی, بچہ کہتا ہے ہاں میں اس کو ایسے کروں گا. یا یہ بولو کہ یہ لائن تو نے ٹیڑھی ماری ہے اور 100 سے اس کو پیٹنا شروع کر دو گے. دیٹ از ناٹ اے وے آف ٹیچرنگ اور ایجوکیشن. گھر میں جن بچوں کو یہ سب نہیں ملتا, الفاظ کی سپورٹ, اپنے ماں باپ کی میٹھی بات, یا یہ کہ ہاں بھائی میرے ماں باپ ہیں نا, میں نے کوئی غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میرے کو انکریج کرتے ہیں ہر بات. انکریجمنٹ جہاں ختم ہو گئی وہاں بچہ کھو دیا آپ نے, ڈسکریج ہو گیا بچہ, کھو دیا پھر آپ نے بچہ. پھر بچے سے توقع نہ رکھے, پھر اس کو باہر ورغلانے والے بہت ہیں. گانے کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ, گانے سنتے ہیں لوگ, الفاظ, نعت پڑھتے ہیں لوگ, ایسا دل بھر آتا ہے کہ بس کلیجہ منہ کو آئے, اتنے آنسو. روزہ رسول کے باہر نعت پڑھے تھے ایک صاحب, اتنے آنسو, کلیجہ منہ کو آ رہے, کیا ہے ایسے الفاظ بول رہا ہوں میں اپنے نبی کی شان میں,
الفاظ رب تعالیٰ سے مانگو، یا فتح یا رزاق یا وہاب، الفاظ. اے آئی کو جب ہم کمانڈ دیتے ہیں تو وہ لکھے ہوئے الفاظ سے ہماری ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے. وہ ہماری بری چیز میں بھی تعریف کرے گا، وہ کہے گا آپ کی سوچ بالکل ٹھیک ہے اور ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری ڈیسیجن میکنگ کو کس حد تک خراب کر رہا ہے. یہ جو الفاظ ہیں اے آئی کے، یہ تو سمجھ لیں کہ روبوٹک مشین ہے، اس نے انسانی زبانیں سیکھ لی ہیں، اور یہ کسی ایک زبان تک محدود نہیں ہے. مصیبت اس میں یہ ہے ہاں جی، کہ پتہ نہیں 176 زبانوں میں اے آئی اویلیبل ہے. اب کیا کرو گے؟ اب اتنے سارے الفاظ، اتنی ووکیبلری، اس کو خود نہیں پتا کہ میں نے کہاں کون سا ورڈ یوز کرنا ہے. وہ تو ہماری آپ کی دیکھا دیکھی میں ماڈیولز انالائز کرتا ہے، اس کے حساب سے آپ کو پرنٹ نکال کے دے دیتا ہے. بس اس کا اتنا سا کام ہے. اور اگر اے آئی ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ کرنا شروع نہیں کر دے، کر رہا ہے. ایگزیکٹلی ڈیسیجن میکنگ ہماری چینج ہو گئی ہے. ڈیسیشن میں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی کوئی غلط خیال آتا ہے، ڈسکریجمنٹ کا یا فیئر کا خیال، زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ذہنوں میں فیئر کے خیال آتے ہیں، اینڈ 90% آف پیپل آر اسپیکنگ آؤٹ آف فیئرس. ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، اب جنگ شروع ہو گئی، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی میت ہوگی. آپ ایسے خاندان میں لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس سوائے ان خبروں کے کوئی خبریں نہیں ہوتی ہیں. وہ غلط الفاظ پھیلا رہے ہیں، غلط فریکوینسی، گندی فریکوینسی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو الفاظ بولتے ہیں تو خوشبو ہے الفاظ میں سے، رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو ہے، ایسے جیسے وہ ایک شعر ہے. ہاں جی. اور وہی انسان اگر وہ مغزلات بک رہا ہے تو وہ تو بک رہا ہے نا، لیکن آپ کے مائنڈ میں پوری اس کی امیج آ رہی ہے. جیسے ہر لفظ کے پیچھے خیال موجود ہے اور خیال کے پیچھے تصویر موجود ہے. جیسے میں شیر بولوں تو آپ کے مائنڈ میں شیر آ گیا نا، میں ہاتھی بولوں تو ہاتھی آ گیا. تو اب یہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں بندہ کیسے پوشیدہ، شیر ہے 3 لفظ کے اس میں کیسے بند ہو گیا کہ پورا کے شعر آ گیا. لیکن تو ہر الفاظ کے معنی اور اس کی شکل اور اس کا محرک اور اس کا پرنٹ مائنڈ میں. بہت سارے لوگوں نے بچپن میں ایسے الفاظ سنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جوانی میں کوئی ان کو وہ لفظ دہرا دینا تو وہ آپس سے اکھڑ جاتا ہے کہ اس مرد کا، جیسے چھوٹی سی کوئی سی کو کہہ دو کہ بھائی ایک ذلیل ایک گالی ہے. اب ذلیل کسی کے لیے کہ ہاں بھائی تو مذاق میں ہم بولتے ہیں، کسی کو ذلیل ایسا لگ جائے وہ مارنے پر تو تیار ہو جائے. It all depends کہ how that word is projected and imagery in your mind. تو آپ کا سب کانشیس اسی امیجنری سے وہ کرے گا کہ یار یہ تو مصیبت آ گئی. اب مصیبت آ گئی، مصیبت پتہ بھی ہے کیا ہوتی ہے. تو دیز آر دا تھنگس دیٹ وی آر میکنگ کامن ڈے مسٹیکس ان آور ووکیبلری اینڈ اسپیچ. بالکل صحیح ہے. اور سر میں نے کچھ مائیں ایسی دیکھی ہیں جب ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی کچھ ہو جاتا ہے، سچویشن تھوڑی بگڑ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں فلانے کو بدعا دیتی ہوں، اب دیکھنا اس پہ میری بدعا ایسے اثر کرے گی. جب بدعا اثر کر جاتی ہے تو اولاد کے سامنے کہتی ہے کہ دیکھو میری بدعا کیسے اثر کرتی ہے اور میری دعا بھی کیسے اثر کرتی ہے. تو پھر جب اولاد آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے وہ بھی اسی پیٹرن پہ چل پڑتی ہے. تو ماں باپ کو یا ہماری سوسائٹی کو، لوگوں کو کوئی میسج دیں کہ اپنے جو الفاظ کا جو جادو ہے اس کو وہ کس طرح صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنی ووکیبلری میں زیادہ سے زیادہ قرآنک ورڈز یوز کریں. یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ کیونکہ کلام پاک وہ علم ہے جو کہ انسان کی بھی تخلیق سے پہلے رب تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے. اور ان الفاظ کی جو نورانیت ہے، آپ کے جو بچہ چھوٹا ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ سکھائیں، شکر الحمدللہ کہنا سکھائیں. جب وہ کلمہ سیکھ لے تو پہلا تو کلمہ سکھانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر نوزائیدہ مطلب جو بھی بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس کے بعد ماشاء اللہ الحمدللہ السلام علیکم. جتنا زیادہ قرآن ووکیبلری میں بچے کو لاؤ گے، بچے کے مائنڈ میں وہ پیٹرن شعور کا ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا کہ ہر چیز میں اللہ ہے. جب ہر چیز میں اللہ ہے تو اسے ایک ہی لفظ نظر آئے گا نا ہر جگہ، اللہ اللہ اللہ. اذان سنے گا تو اللہ کی طرف بھاگے گا، کسی کا جنازہ دیکھے گا تو اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھے گا، کلام پاک سیکھے گا، مسجد میں جائے گا، حفظ کرے گا. حفظ کیا ہے؟ اتنے سارے الفاظ کے ذخیرے کو ایگزارب کرنا. ساؤنڈز ہیں، الفاظ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بچے میں جو فیڈ اپ کرو گے بڑے ہو کر وہی پھل دے گا نا. جو درخت میں جڑ میں وہ بیج ہوگا تو اس بیج کو آپ نے نشو نما کلام پاک سے کرنی ہے ہمیشہ. یہ پیغام ہے میرا. تھینک یو سو مچ.